بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں ہماری بات ہو رہی ہے۔ بیویوں کے جو حقوق ہیں شوہروں کے اوپر، سب سے پہلے ہم نے تفصیل کے ساتھ ان حقوق پر بات کی۔ ان سے متعلق بہت سارے مسائل، خاص طور سے وہ مسائل جو ہمارے سماج اور معاشرے میں عام طور سے پیش آتے ہیں، ان پر ہم نے بات کیا۔ اس کے بعد ہم نے رخ کیا شوہروں کے حقوق کا، کہ بیویوں کے اوپر شوہروں کے کون کون سے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا بیویوں کے لیے واجب ہے۔ پھر اسی پر ہماری بات کئی ہفتوں سے لگاتار چل رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ شوہروں کے حقوق سے متعلق ایک مسئلے کا ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، یہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر کسی مقبول سبب، بغیر کسی مقبول عذر کے اپنے شوہر سے وہ طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ شوہر کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے حق کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی بیوی، کوئی بھی عورت جو بغیر کسی مقبول سبب کے، جو بغیر کسی قابل قبول عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، طلاق کی فرمائش کرتی ہے، ایسی عورت کی سزا یہ ہے، اس کے لیے وعید یہ ہے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو سامعین کرام، یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ طلاق کا مطالبہ کرنا بغیر سبب کے، بغیر کسی مقبول سبب کے، یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر یہ وعید سنا دیا کہ اس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جنت کی خوشبو حرام ہونے کی مختلف طرح سے علماء نے تفسیر کی ہے، شراح حدیث نے۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ اگر اس نے بہت سارے نیک کام کیے ہیں، جن نیک کاموں کی وجہ سے جنت میں داخلے کی وہ مستحق ہے، لیکن اگر یہ گناہ اس نے کیا ہے تو اسے جنت میں دخول اولی نہیں ملے گی۔ جو لوگ جنت میں شروع میں داخل ہوں گے، اسے دخول اولی نہیں ملے گی۔ بعض شراح حدیث نے یہاں تک اس کی شرح کی ہے کہ اسے جنت میں کبھی دخول نہیں ملے گا۔ بعض شراح حدیث نے کہا ہے کہ جنت میں اگر دخول ملے گا تو اس کی خوشبو نہیں ملے گی۔ بہرحال اس کا کوئی بھی معنی ہو، لیکن یہ بہت سخت وعید ہے ایسی عورت کے لیے جو اپنے شوہر سے بات بات پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، بغیر کسی شرعی اور مقبول عذر کے اپنے شوہر سے وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور یہ بیماری سماج اور معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور عورتیں اسے بہت معمولی چیز سمجھتی ہیں۔ کوئی بھی میاں بیوی کے درمیان معمولی مسئلہ ہو گیا، کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی بات بیوی کو شوہر کی ناگوار گزری، فوراً جو ہے طلاق کا مطالبہ ٹھوک دیا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ تمام نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی جنت کی خوشبو ایسی عورت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتلایا ہے۔ تو بغیر کسی شرعی سبب کے طلاق کا مطالبہ کرنے کا پہلا نقصان تو یہ ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہے، اخروی نقصان، کہ ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور فرض کیجئے شوہر طلاق نہیں دیتا ہے، معاملہ بعد میں سلجھ جاتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ اس عورت کی زندگی خوشگوار گزرے اس شوہر کے ساتھ؟ خاص طور سے اگر وہ بار بار طلاق کا مطالبہ تکرار کرتی ہے اس کا، تو یہ شاید ممکن نہیں ہے
کہ اس عورت کی زندگی اپنے اس شوہر کے پاس ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزر سکے، جو عورت ہر بات پہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے اگر اس شوہر نے طلاق نہیں بھی دیا اور وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ گاہے بگاہے کرتی رہتی ہے یا ایک آدھ بار ہی کیا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شوہر کی نگاہ میں اس عورت کا وہ مقام و مرتبہ، اس کی وہ قدر و منزلت، اس کی وہ عزت اور وہ احترام باقی رہے جو پہلے اس کی عزت اور احترام اس شوہر کی نگاہ میں تھی۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اگر معاملہ سلجھ گیا، شوہر نے کسی مصلحت کے پیش نظر اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کو طلاق نہیں بھی دیا اور معاملے کو سلجھا لیا کسی مصلحت کے تحت، تو کیا ایسی صورت میں طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت کی قدر و منزلت اور اس کی عزت شوہر کے نگاہ میں کیا اس طرح سے بچے گی جس طرح سے پہلے تھی؟ شاید یہ بہت مشکل بات ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ بات وہ مان کر چلے کہ اب اس کی وہ قدر و منزلت اس شوہر کی نگاہ میں نہیں رہے گی۔ وہ شوہر بھی ایک انسان ہے، اس کے پاس بھی انسانی طبیعت ہے، اسے جب بھی خیال آئے گا کہ یہ مجھ سے بار بار طلاق کا مطالبہ کرتی رہی ہے تو اس کی وہ قدر و منزلت اس شوہر کی نگاہ میں ہرگز نہیں بچے گی۔ تو یہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ہو سکتا ہے طلاق کا وہ مطالبہ ختم ہو جائے اور ان کی ازدواجی زندگی بچ جائے، لیکن وہ باتیں واپس نہیں آئیں گی، وہ قدر و منزلت بیوی کی واپس نہیں آئے گی شوہر کی نگاہ میں جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے بیوی جو ہے غصے میں آ کر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، کوئی شرعی سبب نہیں ہے، بغیر کسی شرعی سبب کے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اب اگر شوہر نے بھی غصے میں اس کا جواب دے دیا اور اس کے اس مطالبے کو قبول کر لیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے طلاق دیا تمہیں، تو جس طرح سے بیوی نے غصے میں طلاق کا مطالبہ کیا تھا، اگر شوہر نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے طلاق دے دیا، ایسی صورت میں اس عورت کو سوچنا چاہیے کہ طلاق یافتہ ہونے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ خاص طور سے میں اپنے سماج اور معاشرے کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں طلاق یافتہ عورتوں کے کیا حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ وہ عورت عام طور سے الا ماشاء اللہ، عام طور سے وہ عورت کئی دفعہ وہ عورت کٹی پتنگ بن جاتی ہے، اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ وہی عورت جو کسی معمولی وجہ سے اپنے شوہر سے جس نے طلاق کا مطالبہ جو کرتی تھی اور اب جب اس کو طلاق مل گئی ہے تو وہ عورت اس کے سر پر جب کوئی صاحبان نہیں ہوتا ہے، پھر اس عورت کو احساس ہوتا ہے کہ شوہر کی جو نعمت اسے ملی ہوئی تھی اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ غنیمت تھی۔ باقی میاں بیوی کے درمیان مسائل آتے رہتے ہیں، ان مسائل کا پہلا حل یہ نہیں ہے کہ اسے طلاق سے حل کیا جائے۔ تو ایسی عورتیں بعد میں بہت پچھتاتی ہیں اور اس طرح کے کیسز، اس طرح کے مسائل آئے دن ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کسی عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا، شوہر نے اس کا مطالبہ قبول کر لیا، بعد میں اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب وہ صرف اس بات کو ترستی ہے کہ کوئی اس کا سہارا بن جائے، خاص طور سے جب اس کے ماں باپ کی زندگی نہیں رہتی ہے اس وقت۔ تو عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ طلاق کا مطالبہ جہاں ایک جانب آخرت کے اندر اس کے لیے سخت وعید لیے ہوئے ہے، وہیں دوسری جانب جو دنیا کے اندر اس کے نقصانات ہیں، اس عورت کی زندگی پر جو اس کے نقصانات ہیں وہ بھی بہت خطرناک ہیں۔ لہذا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر کسی شرعی سبب کے وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر میاں بیوی کے حقوق ہیں آپس میں جو ایک دوسرے کو ادا کرنے ہیں۔ اب اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہے جو در حقیقت اس کا حق نہیں ہے، بہت سارے مسائل کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بیویوں کے کون کون سے حقوق ہیں۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے ایسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہے جو شرعاً اس کا حق نہیں ہے، شوہر کے اوپر اس کو دینا واجب نہیں ہے، لیکن بیوی کیا سمجھ رہی ہے کہ یہ میرا حق ہے اور وہ حق نہیں ہے اس کا، اب شوہر جب اس کو دینے سے انکار کر رہا ہے تو بیوی سمجھتی ہے کہ میں مظلوم ہوں،
اور جب میں مظلوم ہوں تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جب شرعی سبب ہو تو طلاق مانگ سکتی ہو، تو جب میں مظلوم ہوں تو میں طلاق مانگ سکتی ہوں۔ لہذا شرعی سبب کیا ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے عورت جس کو شرعی سبب سمجھ رہی ہو، جس کو عذر سمجھ رہی ہو، وہ در حقیقت عذر ہو ہی نہ۔ جیسے کوئی عورت اپنے شوہر سے مال کا مطالبہ کرتی ہے اور شوہر اس کا نان و نفقہ تو دے رہا ہے لیکن اس سے اوپر وہ نہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اب بیوی سمجھتی ہے کہ میں مظلوم ہوں، ایسی صورت میں میرے لیے جائز ہے کہ میں خلا کا مطالبہ کر بیٹھوں، تو یہ شرعی سبب نہیں ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے اپنے ماں باپ سے آپ دور ہو جاؤ، آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے، اپنے رشتہ داروں سے آپ تعلق نہیں، یا تو میں یا تو فلاں۔ اب اگر شوہر انکار کرتا ہے تو وہ سمجھتی ہے میں مظلوم ہوں، اور وہ سمجھتی ہے کہ میرے پاس اب طلاق مانگنے کا سبب موجود ہے۔ یہ سبب نہیں ہے۔ سبب وہ ہے جب آپ کا کوئی حق مارا جائے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے، تب یہ سبب ہے کہ آپ طلاق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اگر بغیر کسی سبب کے یا ناجائز طور سے کسی حق کا مطالبہ کرنے اور اس کے نہ پورا ہونے کو اگر آپ سبب سمجھ رہی ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر کوئی عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اپنے شوہر سے تو اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ جو مسائل یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، خاص طور سے زوجین کو ان مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی جو زندگی ہے وہ ایک سعادت اور خوشبختی والی زندگی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ہم فریقین میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے اللہ رب العالمین کی وعید کا مستحق ٹھہرے۔